عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا دلی کے پرگتی میدان کے نزدیک متھرا روڈ سے کچھ دور پرانا قلعے کے پاس موجود ہے ایسی روحانی شخصیت کی مزار جسے لوگ بابا پیر مٹکا درگاہ کہتے ہیں۔ یہ درگاہ چونکہ ایک ٹیلے کے اوپر واقع ہے اس لیے یہاں رخ کرنے والے عقیدت مندوں کو درگاہ میں جانے کے لیے کچھ سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ مٹکا پیر درگاہ کے وجود میں آنے کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ 12ویں صدی میں ایک ایرانی صوفی بزرگ حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری جو بعد میں مٹکا پیر کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے اسلام پھیلانے کی غرض سے بھارت کا رخ کیا۔ وہ یمنا ندی کے قریب جنگل میں مقیم تھے۔ ایک دن انہوں نے وہاں کے مقامی شخص کو خودکشی کرتے دیکھا تو وہ اس کے پاس خودکشی کی وجہ دریافت کرنے پہنچ گئے، جس پر اس شخص نے بتایا کہ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہے، جسے تنگ آ کر اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بزرگ نے اس شخص کی مایوسی دیکھنے کے بعد اسے اپنے مٹی سے بنے مٹکے سے پانی اس یقین کے ساتھ پلایا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، اور واقعی کچھ دن گزرے وہ شخص مکمل صحتیاب ہو گیا۔ بزرگ کے اس کارنامے کی خبر کچھ ہی دنوں میں دور اور قریب کے تمام علاقوں میں پھیل گئی، لیکن جب یہ خبر وہاں کے سلطان غیاث الدین بلبن کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور بزرگ کو آزمانے کے لیے 2 مٹی کے برتن ان کے پاس لے کر آیا، جن میں سے ایک میں لوہے سے بنی چھوٹی چھوٹی گولیاں بھر دی اور کہا کہ یہ کالے چنے ہیں، اور دوسرے برتن میں مٹی بھر دی اور کہا کہ اس میں گڑ ہے۔ سلطان نے ایسا صوفی بزرگ کو آزمانے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے کیا، لیکن بزرگ نے سلطان کی چال کو ناکام بناتے ہوئے اپنی کرامات سے ان برتنوں میں موجود اشیاء کو سلطان کی بتائی ہوئی چیزوں میں ہی تبدیل کر دیا جو سلطان کہہ کر لایا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان سمیت وہاں موجود تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں مٹی کے برتنوں کو وہاں کے مقامی لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا اور یہاں سے مٹکا صوفی یا مٹکا پیر کی کہانی کا آغاز ہوا۔ یہاں پہ تبلیغ تھے تھوڑے، میرے ممی کو حاضری وزری آتی تھی بابا کے یہاں پہ زیارت ہو گئے 5-6 سال ہو گئے جب سے کر رہا ہوں میں زیارت بابا کی، آتے جاتے رہتے ہیں ہم اسے، تو یہاں پہ جو بھی مانگا تو پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایسا ہے، ہر بیروار کو آتے ہیں ہم یہاں پہ، اولاد کے لیے بھی آئے تھے، بابا نے مالک نے وہ بھی پورا کر دیا۔ ہر بیروار کو ہم آتے ہیں متھا ٹیکنے کے لیے یہاں پہ، جو بھی آؤ لیکن پورا ہوتا ہے یہاں پہ، یہ وشواس ہے۔ بابا مٹکا پیر کی درگاہ سے بھی لوگوں کا عقیدہ جڑا ہے اور وہ اپنے دل میں اسی عقیدے کو لے کر یہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہاں یہ ضرور ہے کہ اس بات کا پوری طرح سے دھیان رکھتے ہیں کہ ان کا مرشد کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اگر مرشد کو مٹکے سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو مٹکا ہی اہم ہو جاتا ہے۔
اس مزار پر بلا مذہب و ملت عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور صوفی بزرگ حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری المعروف مٹکا پیر بابا کے تئیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چونکہ اس درگاہ پر نذرانے کے طور پر باقی چیزوں کے مقابلے مٹکے بڑی تعداد میں چڑھائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے درگاہ کے گرد و نواح کے سبھی بازاروں اور دکانوں میں سے بیشتر دکانوں پر مٹکے ہی فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت سے متعلق ساری اشیاء اس بازار میں دستیاب ہیں۔ ویسے پیر بابا کی درگاہ پر آنے والے سبھی زائرین مٹکا نہیں چڑھاتے، وہ پہلے بابا مٹکا پیر کی درگاہ پر جا کر دعا مانگتے ہیں اور منت مانگتے ہیں۔ منت کے ساتھ ہی زائرین یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ جب بابا ان کی منت پوری کریں گے تو وہ نذرانے کے طور پر مٹکا نذر کریں گے۔ اس لیے جن لوگوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں وہ یہاں مٹکا ہی نذرانے کے طور پر چڑھاتے ہیں۔ یہاں پر سر ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، ہر قوم کے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور اپنی عقیدت کے ساتھ بات رکھتے ہیں یہاں پر، اور سب کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں بھی یہاں پر آیا ہوا ہوں، آج میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے دیش میں امن و امان ہو، سکون ہو، اور یہ جو کورونا جیسی مہاماری چل رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے۔ میری توبہ صوفیت نے اسلامی معاشرے کے شہری اور دیہی علاقوں میں اپنی جڑیں جما لیں اور بڑے پیمانے پر سماجی، سیاسی اور ثقافتی اثر ڈالا۔ اس نے مذہب کے نام پر جاری ہر قسم کی منافرت کے خلاف آواز اٹھائی۔ صوفیت نے ہر صورتحال میں لوگوں کو اخلاقیات کا سبق پڑھایا اور دنیا میں امن و ہم آہنگی کے قیام میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ صوفیت کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ اس نے وسط ایشیا سے برصغیر ہند و پاک تک سماج کو جوڑنے کا کام کیا۔ آج ایک بار پھر دنیا اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے اور ایک بار پھر صوفیت کی جانب رخ کر رہی ہے۔ صوفیت ہمیں باہمی محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ دوستی اور خیر سگالی کا یہ پیغام مسلسل دنیا کے ہر کونے میں پہنچتا رہے۔ مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم۔ ہمارا دیش ایک ایسے گلدستے کی طرح ہے جس کے اندر مختلف قسم کے پھول ہیں، اور اس گلدستے کے اندر جو پانی ہے، پاٹ کے اندر جو پانی ہے اس برتن کے اندر، وہ کسی بھی پھول کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا، وہ سب کو برابر پانی سینچ رہا ہے، سب کو برابر کھلنے کا موقع دے رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ دیش ہے، ایک ایسا پاٹ ہے جس کے اندر ہر طرح کے پھول ایک گلدستے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دیش، اس دیش کی مٹی سب کو برابر سینچ رہی ہے۔ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں اپنا آپ نہ پڑھیا، جا جا وڑدا مندر مسجد من اپنے چینا بڑھیا۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں مختلف رنگ و نسل کی بے شمار قومیں آباد ہیں۔ سینکڑوں برس سے یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے شیر و شکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندوستان کے کونے کونے میں بھائی چارہ، ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور اخوت و ہمدردی کے بہتے چشمے انسانیت کو سیراب کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں فرقہ پرستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے دستور نے جہاں مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے، وہیں صوفی بزرگان دین کی عطا کی ہوئی اسلامی تعلیمات نے دلوں کے گھپ اندھیرے مٹا کر ان میں محبتوں کے چراغوں کو روشن کیا، جو آج بھی فروزاں ہیں اور ہمیشہ فروزاں رہے گا۔
जाके घुम आया ते नाम रखा लिया हाजी पर बुलिया हासिल की तजे यार ना की तराजी میانہِ زندگی ہُنٛد انداز چھُ جُدا آسان میون کعبہٕ چھُ پوشیدٕ میانٮ۪ن سجدن منٛز بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے میرا کعبہ میرے سجدوں میں چھپا ہوتا ہے